السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ آسام اسمبلی نے جمعرات کے روز برطانوی دور کے مسلم شادی اور طلاق ایکٹ کو ختم کرنے کا بل منظور کیا، جس کے نتیجے میں شادیوں کا سرکاری رجسٹریشن لازمی ہو گیا ہے اور کسی بھی مسلم شادی کو رجسٹر کرنے میں قاضیوں کا رول ختم ہو گیا ہے۔ چیف منسٹر ہیمنت بسوا شرما نے کہا کہ اب تمام مسلم شادیوں کو سب رجسٹرارز کے پاس رجسٹر کرانا ہوگا تاکہ مسلم خواتین کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل سے ریاست بھر میں بچپن کی شادیوں کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ بل پر بحث کے دوران اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے چیف منسٹر شرما نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والی ریاستیں جموں و کشمیر اور کیرلا ہیں۔ مسلم شادیوں کو رجسٹر کرنے کا قانون پہلے سے موجود تھا۔ کانگریس یا بایاں بازو کی حکومت کی طرف سے کیرلا میں یہ ایکٹ لانا چاہیے تھا، کیونکہ جنوبی ہند کی ریاست میں بی جے پی کبھی بھی اقتدار میں نہیں رہی۔ انہوں نے مسلم لڑکیوں کے بارے میں بھی اظہار تشویش کیا اور زور دے کر کہا کہ مسلم میرج رجسٹریشن ایکٹ انہیں تحفظ فراہم کرے گا۔ چیف منسٹر نے اپوزیشن کے ایک رکن اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپوزیشن ارکان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بل کی مخالفت نہ کریں۔ اس نئے ایکٹ سے نہ صرف مسلم لڑکیوں کو تحفظ حاصل ہوگا بلکہ بچپن کی شادیوں کی برائی کو ختم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ چیف منسٹر آسام نے زور دے کر کہا کہ مسلم شادیاں سپریم کورٹ کے لیے بھی باعث تشویش ہیں اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کے کئی مشاہدات رہے ہیں۔ شرما نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کو قاضی کی ملازمتوں سے محروم ہونے والوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس ایوان کے ارکان کو ہمیشہ اپنی مسلم بیٹیوں کو محفوظ مستقبل فراہم کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ تو دوستو، یہ تھا فیصلہ جو آسام میں آیا ہے کہ مسلم شادی و طلاق ایکٹ منسوخ کرنے کا بل منظور ہو گیا ہے۔ تمام شادیوں کا رجسٹرار کے پاس رجسٹریشن اب لازمی ہو گیا ہے۔ وہیں دوستو، اسی ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں ایک دوسری خبر کی۔ پاکستان نے جمعرات کو باضابطہ طور پر تصدیق کی کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو اکتوبر کے وسط میں اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے آئندہ اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ملک نے سربراہان مملکت کو اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت نامے بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ چند ممالک نے میٹنگ میں اپنی شرکت کی پہلے ہی توثیق کر دی تھی۔ بلوچ نے مزید کہا کہ وقت آنے پر بتایا جائے گا کہ کس ملک نے توثیق کی ہے۔ یہاں یہ تذکرہ کرنا مناسب ہوگا کہ پاکستان 15-16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کی میزبانی کرنے والا ہے۔ اس تقریب سے قبل ایک وزارتی اجلاس میں اور SCO کے رکن ممالک کے درمیان مالی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور انسانی ہمدردی پر مبنی تعاون پر توجہ مرکوز کرنے والے کئی اجلاس ہوں گے، جن میں سینئر حکام شرکت کریں گے۔ تجزیہ نگار اس دعوت نامے کو ایک پروٹوکول کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم مودی کی جانب سے اس دعوت نامے کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 5 اگست 2019 سے دونوں پڑوسی ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہیں، جب ہندوستان نے جموں و کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرتے ہوئے دستور کی دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی خبریں دونوں۔ اب آپ حضرات کا ان دونوں خبروں کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔